أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. آپ کے سامنے سورۃ التحریم کی آیت نمبر 6 تلاوت کی ہے. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. اے وہ لوگوں جنہیں ایمان کا دعویٰ ہے، بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے. وقودها الناس والحجارہ، اس جہنم کی آگ کا ایندھن لوگ اور پتھر ہیں. علیہا ملائکۃ غلاظ شداد، اس جہنم کے اوپر اللہ نے ایسے فرشتے دروغہ کے طور پر مقرر کر رکھے ہیں جو بہت طاقتور ہیں اور بہت سخت دل ہیں. لا یعصون اللہ ما امرہم، جو اللہ نے انہیں حکم دیا وہ اس کی بالکل بھی خلاف ورزی نہیں کرتے. وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، اور وہ وہی کرتے ہیں جو انہیں حکم دیا جاتا ہے. اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے یہ فرمایا ہے، یہ آیت کریمہ ہو یا دیگر بہت ساری آیات، کہ ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم خود بھی دین پر مکمل طریقے سے عمل پیرا ہوں، خود بھی اللہ رسول کے احکامات پر عمل کریں، خود بھی قرآن و سنت دین کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنائیں، اور اپنے ساتھ ساتھ اپنے گھر والوں کی بھی فکر کریں. صرف خود نیک ہونے سے انسان بچ نہیں سکتا، انسان اپنے زندگی کے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک انسان دوسروں کو، اور دوسروں میں سب سے پہلے انسان کے گھر والے آتے ہیں اور پھر دیگر لوگ، حتیٰ کہ پوری دنیا، تو انسان ان تک اللہ کا پیغام پہنچانے کی کوشش کرے اور انسان انہیں بھی جہنم سے بچانے کی کوشش کرے. اگر ایک انسان خود نیک ہے، اپنی نیکی کا اہتمام کرتا ہے، خود دین پر چلنے کا اہتمام کرتا ہے، لیکن دوسروں کے بارے میں، خاص طور پر اپنی اولاد کے بارے میں، اپنے گھر والوں کے بارے میں وہ توجہ نہیں دیتا، محنت نہیں کرتا، تو وہ کامیاب نہیں، وہ بھی خسارے میں ہے. قرآن کریم کی چھوٹی صورتوں میں سے ایک صورت سورۃ العصر ہے. وہ اتنی عظیم صورت ہے، امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اگر پورے قرآن کریم میں یہی ایک صورت ہوتی تو یہ پورے قرآن کریم سے کافی ہوتی. اس میں اللہ رب العالمین کا یہی ارشاد ہے والعصر ان الانسان لفی خسر، زمانے کی قسم انسان، سارے کے سارے انسان خسارے میں. اس خسارے سے کون مستثنا ہے؟ الا الذین آمنوا، 4 قسم کے لوگ مستثنا ہیں، یا 4 قسم کی صفات والے لوگ مستثنا ہیں. وہ لوگ جن میں یہ چاروں صفات بیک وقت موجود ہوں. سب سے پہلی صفت ایمان، الا الذین آمنوا، انسان ایمان کا مظاہرہ کرے. وعملوا الصالحات، یہ ایمان زبانی نہ ہو، یہ صرف انسان کے میرے دل میں بڑا ایمان ہے، انسان ایمان کے اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اور بڑے بڑے انسان نعرے لگاتا رہے زبان کی حد تک نہیں. وعاملوا الصالحات، جب تک نیک عمل ساتھ شامل نہ ہوں. صرف ایمان زبان سے میرے دل میں بڑا ایمان ہے یہ کافی نہیں ہے، جب تک عمل صالح نہ ہو خود. اور ایمان اور عمل صالح اپنی ذات کی حد تک یہ کافی نہیں ہے. وتواصوا بالحق، جب تک ایک دوسرے کو وہ حق کی تلقین نہ کریں، دوسروں کو وہ
امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نہ کریں، اور یہ جو ایک دوسرے کو حق کی تلقین کریں گے، امر بالمعروف کریں گے، نہی عن المنکر کریں گے، تو مشکلات آئیں گی، دنیا جینے نہیں دے گی، دنیا دشمن بن جائے گی، مخالف ہو جائے گی، تو پھر خود بھی صبر کرنا ہوگا اور ایک دوسرے کو بھی صبر کی تلقین کرنی ہوگی۔ ان چاروں باتوں پر عمل ہوگا تو انسان خسارے سے بچ جائے گا، ورنہ ان میں سے کوئی ایک چیز بھی رہ گئی تو انسان تو خسارے میں ہے۔ اللہ نے قسم کھا کر فرمایا ہے۔ تو ہم پر سب سے پہلے اپنا آپ، یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، اپنے آپ کو لازم پکڑو، سب سے پہلے اپنا آپ، پھر دوسرے، اور دوسروں میں سب سے پہلے ہمارے گھر والے۔ بچوں کی تربیت، یہ ہمارا آج کا موضوع ہے۔ تو بچوں کی تربیت بہت ضروری ہے، اور بچوں کی تربیت اس کے لیے یہ نہیں کہ بچے 20 سال کے ہو گئے، 25 سال کے ہو گئے تو اب انسان سوچنا شروع کرے کہ اب بچوں کی دینی تربیت کیسے ہو۔ یہ بچوں کی تربیت، یہ بچوں کے پیدا ہونے سے پہلے سوچنا ہوگا، شادی سے پہلے سوچنا ہوگا۔ اگر بچوں کی اچھی تربیت کرنی ہے تو سب سے پہلے بچوں کی ماں کیسی ہو، تو بچوں کی ماں وہ نیک ہونی چاہیے۔ اور بچوں کی ماں نیک کب ہوگی؟ انسان بچوں کی ماں نیک کب تلاش کرے گا؟ جب انسان خود نیک ہوگا۔ ایک انسان خود نیک نہ ہو اور وہ کہ مجھے اچھی بیوی ملے، ایک برے شخص کو اچھی بیوی کیسے ملے گی؟ اور ایک برا شخص اچھی بیوی چاہے گا بھی نہیں۔ الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات، بری عورتیں برے مردوں کے لیے ہوتی ہیں، برے مرد بری عورتوں کے لیے ہوتے ہیں۔ والطیبات للطیبین، پاکیزہ عورتیں پاکیزہ مردوں کے لیے۔ والطیبون للطیبات، پاکیزہ مرد پاکیزہ عورتوں کے لیے۔ انسان خود نیک ہو اور پھر انسان اچھی بیوی تلاش کرے شادی کے لیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی عورت سے 4 وجہ سے شادی کی جاتی ہے، اس کے مال کی وجہ سے، اس کے جمال خوبصورتی کی وجہ سے، اس کے حسب نسب کی وجہ سے، اس کے دین کی وجہ سے۔ تو آپ نے فرمایا کہ فاظفر بذات الدین تربت یداک، تم نے جب بھی شادی کرنی ہے تو تم نے دیندار عورت کو تلاش کرنا ہے۔ ہمارے ہاں شادی بیاہ کے موقع پر خواتین بھی، عورتوں والے بھی اور مرد حضرات بھی، وہ دیکھتے ہیں جی کوئی مالدار، کوئی سٹیٹس والا، کوئی ڈاکٹر، کوئی انجینئر۔ ڈاکٹر انجینئر مل جائیں تو بہت اچھی بات ہے، سب سے پہلے تو دین ہے نا، دین ہے کہ نہیں؟ دین ہے تو دین کے ساتھ جو بھی مل جائے، آپ سمجھیے دین ایک ہے، دین کے ساتھ جو بھی مل جائے وہ اتنے 0 ساتھ لگاتے جائیں۔ لیکن اگر دین نہیں ہے تو وہ 0 0 0 0، وہ جتنے 0 ہو جائیں وہ 0 ہے، وہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر دین ہے تو دین کے ساتھ جتنی صفات مزید مل جائیں وہ سونے پر سہاگا ہیں، لیکن بنیاد، لیکن فوقیت وہ دین کی ہوگی۔ تو اپنے بچوں کی اچھی تربیت کے لیے سب سے پہلے نیک بیوی تلاش کرنی ہوگی۔ سورۃ التحریم کی آیت کریمہ پڑھی ہے، اسی سورۃ التحریم میں اللہ تعالیٰ نیک عورتوں اور نیک بیویوں کی اللہ تعالیٰ صفات بیان فرماتے ہیں۔ نبی کی بیویاں کیسی ہونی چاہیے؟ اللہ فرماتے ہیں عسیٰ ربہ ان طلقکن ان یبدلہ ازواجا خیرا منکن مسلمات مؤمنات۔ اگر نبی تمہیں طلاق دیں، نبیوں ازواج مطہرات سے کوئی ایسا معاملہ ہو گیا تو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے تنبیہ فرمائی، ازواج مطہرات کا آپس کا کوئی سوکن ہونے کی وجہ سے کچھ مسائل ہوئے، اللہ نے تنبیہ فرمائی۔ وہ ہماری ماں تھی، اس کائنات کی افضل ترین خواتین تھیں لیکن انسان تھیں، تو اللہ نے ان کو بھی تنبیہ فرمائی کہ شاید کہ نبی تمہیں طلاق دے دیں، اور اللہ تعالیٰ نبی کو بہتر بیویاں دے دے۔ کیسی بیویاں؟ مسلمات مؤمنات، جو مسلمان ہوں، جو مومن ہوں، قانتات فرما بردار ہوں، تائبات توبہ کرنے والی، عابدات عبادت کرنے والی، سائحات روزہ رکھنے والی، سیبات و ابکارا،
وہ شوہر دیدہ ہوں، پہلے سے شادی ہو چکی ہو، بیوہ ہوں یا طلاق یافتہ ہوں، یا پھر کنواری ہوں. تو کیسی بیویاں ہونی چاہیے؟ مسلمان، مسلمات، مؤمنات، قانتات، تائبات، عابدات، سائحات. یہ صفات ہے نیک عورتوں کی. نبیوں کے لیے اللہ تعالیٰ ایسی عورتیں پسند کرتے ہیں، اور مسلمان لوگوں کو بھی ایسی عورتیں پسند کرنی چاہیے شادی کرنے کے لیے. تو سب سے پہلے دیندار عورت وہ تلاش کرنی ہوگی. اگر عورت دیندار نہیں ہوگی تو گھر دیندار نہیں ہوگا. اگر گھر دیندار نہیں ہوگا، اولاد دیندار نہیں ہوگی. اگر اولاد دیندار نہیں ہوگی تو پورا معاشرہ دیندار نہیں ہوگا، کیونکہ معاشرے کی اکائی تو گھر ہے، خاندان ہے. نیک عورت آپ سمجھیے وہ نیک معاشرے کی بنیاد ہے. بہت بڑے عالم ہیں سعودی عرب کے، شیخ صالح الفوزان، وہ فرماتے ہیں اذا ضاعت المرأة ضاع البیت. اگر عورت ضائع ہو جائے، بے دین ہو جائے تو گھر ضائع ہو جاتا ہے. وَإِذَا ضَاعَ الْبَيْتُ ضَاعَ الْأَوْلَادُ. گھر ضائع ہو جائے بچے ضائع ہو جاتے ہیں. وَإِذَا ضَاعَتِ الْبُيُوتُ ضَاعَ الْمُجْتَمَعُ. گھر ضائع ہو جائیں تو پھر معاشرے ضائع ہو جاتے ہیں، معاشرے تباہ و برباد ہو جاتے ہیں. تو معاشروں کی اصلاح وہ نیک بیوی اور نیک عورت سے ہوتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، آپ نے فرمایا خیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ. دنیا کی سب سے بڑی نعمت اللہ تعالیٰ کی، دنیا کا سب سے بہترین فائدہ کیا ہے؟ نیک عورت، المرأة الصالحہ. اور اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں کہ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنْ. اے وہ لوگوں جنہیں ایمان کا دعویٰ ہے، اے ایمان والو، مشرک قسم کی عورتوں سے شادی نہ کرو حتیٰ کہ وہ ایمان لے آئیں. وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ. ایک مسلمان لونڈی وہ ایک ایسی عورت سے بہتر ہے جو مشرکہ ہو، جو اللہ رب العالمین کی نافرمان ہو. ایک کافر فاسق عورت سے ایک مسلمان لونڈی زیادہ بہتر ہے. انسان لونڈی سے شادی کر لے، ایک کم تر دنیاوی اعتبار سے کم تر درجے کی خاتون سے شادی کر لے، اگر ایمان والی ہے تو وہ حسب نسب والی اور بڑی مالدار قسم کی اللہ کی نافرمان کافر فاسق عورتوں سے وہ بہت بہتر ہے. تو سب سے پہلے اگر ہمیں اپنے بچوں کی اچھی تربیت کرنی ہے تو ہمیں سب سے پہلے اچھی بیوی تلاش کرنی ہوگی، اچھے رشتے تلاش کرنے ہوں گے اپنے بچوں کی شادی کے لیے. امام احمد بن حنبل کے بارے میں آتا ہے، امام احمد بن حنبل بہت بڑے امام ہیں اہل سنت کے. وہ فرماتے ہیں کہ ان کے والد بچپن میں فوت ہو گئے تھے، تو وہ فرماتے ہیں کہ میری والدہ نے مجھے 10 سال کی عمر میں قرآن کریم حفظ کروا دیا تھا. اور وہ فرماتے ہیں کہ بغداد کی راتیں بڑی سرد ہوتی تھیں، بڑی یخ بستہ راتیں ہوتی تھیں. تو میری والدہ رات کو میں چھوٹا ہوتا تھا تو میری والدہ میرے لیے وضو کے لیے پانی گرم کیا کرتی تھی رات کو. پھر وہ مجھے لباس پہناتی صبح نماز کے لیے اٹھا کر، پھر اپنی اوڑھنی لیتی، اپنا حجاب لیتی اور مسجد تک میرے ساتھ جاتی تھی. مجھے مسجد میں نماز پڑھانے لے کے جاتی تھی میری والدہ. بڑے بڑے امام وہ ایسے ہی امام نہیں بن گئے، ان کے پیچھے خدمات ہیں، ان کے پیچھے محنتیں ہیں ان کی والداؤں کی. بڑے بڑے مجاہد، بڑے بڑے ہیرو اسلام کے وہ ایسے ہی نہیں بن گئے. ان کو ان کی مائیں جہاد کی، دین کی، علم کی لوری دیا کرتی تھی. بہت بڑے امام ہیں امام سفیان ثوری. ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان کو ان کی والدہ نے کہا اے میرے پیارے بیٹے تو علم حاصل کر، میں چرخہ کاٹ کر تیری کفالت کا انتظام میں کروں گی. میں چرخہ کاٹوں گی تو علم حاصل کر. یا بنی، اے پیارے بیٹے، اذا کتبت 10 احادیث فانظر هل ترى في نفسك زیادة في مشیتك وحلمك ووقارك. جب تو 10 حدیثیں پڑھ لے تو پھر دیکھنا کہ ان 10 حدیثیں پڑھنے سے تیرے حلم میں، تیرے وقار میں، تیری چال ڈھال میں کیا فرق پڑا ہے، کیا بہتری آئی ہے. اگر تو وہ بہتری آئی تو بہت اچھی بات ہے، تو اگر وہ بہتری نہیں آئی تو پھر تجھے یہ تیرا دین پڑھنا فائدہ نہیں دے رہا. تو دین بھی پڑھ اور ایسا دین پڑھ جس کا اثر تیرے
چال ڈھال میں، تیرے علم اور حلم میں اور تیرے وقار میں، تیری ہر چیز میں اس علم کا اثر نظر آئے۔ امام سفیان ثوری کو ان کی والدہ یہ نصیحت کیا کرتی تھی۔ یہ سفیان ثوری جن کی والدہ نے ان کے لیے اتنی محنت کی، تو ان کے بارے میں آتا ہے کہ جب یہ کسی علاقے میں جاتے تو لوگ اکٹھے ہو جاتے، قد جاء الثوری قد جاء الثوری، ثوری آگے ہیں، لوگ ان کو دیکھنے کے لیے اکٹھے ہو جایا کرتے تھے۔ صالح بن زبیر بہت بڑے امام ہیں، کہتے ہیں کہ ایک دفعہ امام سفیان ثوری آئے تو لوگوں میں شور مچ گیا، ثوری آئے ہیں، تو ہم لوگ دیکھنے گئے تو ابھی سفیان ثوری نوجوان تھے، ابھی ان کی داڑھی کے پورے بال بھی نہیں نکلے تھے۔ اللہ نے ان کو اتنا بڑا علم دیا اور اتنا بڑا مقام دیا جوانی سے۔ یہ کس کی محنت تھی؟ ان کی والدہ کی محنت تھی۔ بچے کی تربیت وہ والدہ سے شروع ہوتی ہے، اور والدہ نے جو بچے کی تربیت شروع کرنی ہے وہ بچے کے پیدا ہونے کے بعد نہیں کرنی، وہ بچے کے پیدا ہونے سے پہلے کرنی ہے۔ حمل کے ساتھ ہی والدہ کی نیکی، والدین کی نیکی، اس کا اثر بچے پر پڑتا ہے۔ بچہ سیکھتا ہے اپنی والدہ سے، وہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، اور وہ والدہ اگر حمل کے درمیان، حاملہ ہونے کے درمیان نیک کام کرے، نماز پڑھے، ذکر کرے، قرآن پڑھے، جو نیکی کا کام کرے، بچہ سیکھتا ہے اس کو، وہ حمل سے سیکھتا ہے۔ اور یہ بات آج سائنس اس کو ثابت کرتی ہے۔ آج سائنسدان کہتے ہیں کہ بچہ بولی اور بہت ساری چیزیں ماں کے پیٹ سے سیکھتا ہے۔ بچے کو اپنی مادری زبان سب سے بہتر کیوں آتی ہے؟ اس لیے کہ بچہ ماں کے پیٹ سے مادری زبان سننا شروع کر دیتا ہے۔ جس طرح بچے کی مادری زبان ہوتی ہے، اس طرح بچے کی کوئی زبان دنیا کی نہیں ہو سکتی۔ انسان جتنی مرضی زبانیں سیکھ لے، جتنی مرضی محنت کر لے، جو حیثیت مدر ٹنگ کی، مادری زبان کی ہوتی ہے، وہ حیثیت کسی اور زبان کی نہیں ہوتی۔ اور اس کی وجہ ڈاکٹر حضرات، سائنسدان بتاتے ہیں کہ بچہ ماں کے پیٹ سے اس الفاظ کو اور ان چیزوں کو وہ سن رہا ہوتا ہے اور وہ سیکھ رہا ہوتا ہے، اور وہ چیزیں اس کے دماغ میں محفوظ ہو رہی ہوتی ہیں۔ تو ماں کے پیٹ سے بچوں کی، حمل سے بچوں کی تربیت جو ہے وہ شروع ہونی چاہیے۔ عورت نماز پڑھے حمل کے درمیان، عورت زیادہ سے زیادہ ذکر کرے اللہ تعالیٰ کا، زیادہ سے زیادہ قرآن کریم پڑھے، زیادہ سے زیادہ اللہ سے دعا کرے، ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ نیک لوگوں کی دعا اللہ نے قرآن میں بیان فرمائی، اے ہمارے رب، ہمیں ہماری بیویوں سے، ہماری اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک نصیب فرما۔ آنکھوں کی ٹھنڈک سے مراد کوئی دنیا کی نعمتیں نہیں ہیں۔ ہم لوگ بعض دفعہ اس دعا سے، اس آیت کریمہ سے سمجھتے ہیں کہ آنکھوں کی ٹھنڈک سے مراد شاید دنیا کی نعمتیں ہیں۔ اس سے دنیا کی نعمتیں مراد نہیں ہیں، اس سے دین مراد ہے، کہ بچے دیندار ہوں، جوڑے دیندار ہوں۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، اے اللہ ہمیں ہماری بیویوں سے، اگر مرد دعا کریں تو بیویاں مراد ہیں، اگر بیویاں دعا کریں تو شوہر مراد ہیں، اے اللہ ہمیں ہمارے جوڑوں سے اور ہماری اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک نصیب فرما، یعنی اے اللہ ہمارے جوڑے اور ہماری اولادیں نیک ہوں۔ وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ اماما، اے اللہ ہمیں متقین کا امام بنا دے۔ یا امام سے کیا مراد ہے؟ یا امام سے مراد لوگوں کی رہنمائی کرنے والا، دین کے بارے میں لوگوں کو دین کی اچھی باتیں بتانے والا، جس طرح اللہ تعالیٰ نبیوں کے بارے میں فرماتے ہیں وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، ہم نے انہیں امام بنایا تھا، وہ لوگوں کو ہمارے حکم سے رہنمائی کیا کرتے تھے۔ نبیوں کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں ہم نے نبیوں کو امام بنایا تھا۔ یہی دعا ہمیں اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے کرنی چاہیے۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ ہم چاہتے ہی نہیں ہمارے بچے دیندار بنے، ہم چاہتے ہی نہیں ہمارے بچے دین کے امام بنے۔ آج کسی بچے سے پوچھیں میں نے کیا بننا ہے، بچہ کہے گا میں نے ڈاکٹر بننا ہے، میں نے انجینئر بننا ہے، میں نے فوجی بننا ہے، میں نے یہ بننا ہے، میں نے یہ بننا ہے۔ کون بچہ کہتا ہے کہ میں نے دین کا امام بننا ہے؟ ان کو کبھی ان کے ماں باپ نے سکھایا ہی نہیں، نہ ماں باپ دین کا امام بننا چاہتے ہیں، دیندار بننا چاہتے ہیں، نہ بچے دیندار بننا چاہتے ہیں۔ حالانکہ ہمیں تو دعا یہ سکھائی گئی ہے کہ اے اللہ ہمیں دین کا امام بنا دے،
اے اللہ ہمارے بچوں کو دین کا امام بنا دے. دعا کیا کریں اللہ تعالیٰ سے, رب ہب لی من الصالحین. سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے, اے اللہ نیک اولاد عطا فرما. رب ہب لی من لدنک ولیا یرثنی ویرث من آل یعقوب. سیدنا زکریہ علیہ السلام کی دعا ہے, اے اللہ ایسا ولی عطا کر, ایسا جانشین عطا کر, یرثنی ویرث من آل یعقوب, جو میرا بھی وارث ہو اور یعقوب علیہ السلام کی آل جتنے نبی آئے ان نبیوں کے علم کا وارث ہو, ان نبیوں کی نبوت کا وارث ہو. اے اللہ ایسی اولاد عطا فرما. نبیوں کی وراثت علم کی وراثت ہوتی ہے, مال و دولت کی وراثت نہیں ہوتی. اور نبی یہ دعا کرتے تھے, وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ داود. سلیمان علیہ السلام داؤد علیہ السلام کے وارث بنے, ان کے علم کے وارث بنے. وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا. ہم نے داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کو علم عطا کیا تھا. اسی علم کے وارث سیدنا سلیمان علیہ السلام جو داؤد کے بیٹے تھے, وہ اس علم کے وارث بنے. اور اسی علم کی اور اسی دینداری کی انبیاء کرام علیہ السلام اللہ سے دعا کرتے رہے, اے اللہ ہمیں ہماری اولاد کو نیک بنا دے, دیندار بنا دے, ہمیں دیندار اولاد عطا فرما. تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے. قرآن کریم کی پوری صورت ہے جس کو سورہ آل عمران کہتے ہیں. اس صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے آل عمران کا ذکر فرمایا. اس پر میں نے کئی خطبے دیے تھے, کئی آج سے سال ڈیڑھ سال پہلے. ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین. عمران سیدہ مریم کے والد محترم کا نام تھا. ومریم ابنۃ عمران, مریم جو عمران کی بیٹی تھی, قرآن میں موجود. تو ان کی اولاد کو آل عمران کہا جاتا ہے, جن میں سیدہ مریم, سیدنا عیسیٰ علیہ السلام آتے ہیں. تو ان کا ذکر ہے سورہ آل عمران میں, اس وجہ سے اس سورت کا نام سورہ آل عمران ہے. اور اس سورت کا نام سورہ آل عمران ہے. حضرت عمران کی بیوی نے اللہ تعالیٰ سے بڑی پاکیزہ دعا کی تھی, رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی. کیا ہم نے کبھی کسی نے ایسی دعا کی ہے اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے, اپنے بچوں کے لیے, ان کی دین کی دعا؟ اے اللہ یہ بچہ میرے پیٹ میں ہے, مجھے نہیں پتا کہ یہ لڑکا ہوگا یا لڑکی ہوگی, اے اللہ میں اس کو تیرے دین کے لیے نظر کر دیتی ہوں, تیرے دین کے لیے اسے آزاد کر دیتی ہوں, وہ تیرے دین کا خادم ہوگا. رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی. اے اللہ یہ میری نیت ہے, میرا ارادہ ہے, تو قبول فرما لے. اللہ فرماتے ہیں فتقبلها ربها بقبول حسن. بندے, اللہ کے بندے اچھے ارادے کریں, اللہ سے دعا کریں, اللہ نوازتا کیسے ہے. اللہ فرماتے ہیں اللہ نے بہت اچھے طریقے سے قبول فرمایا. وہ پیدا ہوئی تو بیٹی پیدا ہوئی. تو حضرت مریم کی والدہ حضرت حنہ ان کا نام آتا ہے. تو وہ کہنے لگی کہ اے اللہ یہ تو بیٹی ہو گئی, میرا تو خیال تھا بیٹا ہوگا, تیرے دین کا خادم بنے گا, تو یہ لڑکی کیا کرے گی؟ تو اللہ نے فرمایا کہ میں زیادہ جانتا ہوں کہ آپ. فلما وضعتها قالت رب انی وضعتها انثى واللہ اعلم بما وضعت. اللہ کو زیادہ پتا تھا کہ کون پیدا ہوا ہے. اللہ نے فرمایا ولیس الذکر کالانثى. یہاں لڑکا لڑکی کی طرح نہیں ہو سکتا, یہاں لڑکی لڑکے سے بہت آگے چلی جائے گی. اللہ نے وہ کام لینا ہے حضرت مریم سے, اور پھر اللہ نے وہ کام لیا حضرت مریم سے کہ اللہ نے حضرت مریم کو بھی اپنی نشانی قرار دیا, اور حضرت مریم کے بیٹے عیسیٰ بن مریم کو جو بغیر باپ کے پیدا ہوئے تھے, اللہ نے انہیں بھی اپنی نشانی قرار دیا. وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آیَةً. اللہ فرماتے ہیں ہم نے حضرت مریم کے بیٹے کو بھی, حضرت عیسیٰ کو بھی, اور ان کی والدہ حضرت مریم کو بھی نشانی بنا دیا تمام جہان والوں کے لیے. ان کی والدہ کی دعا کی وجہ سے. ان کی والدہ نے حمل کے دوران دعا کی تھی, اے اللہ تعالیٰ میرے اس بچے کو دین کا خادم بنا دے. اللہ نے بڑے بہترین طریقے سے دعا قبول فرمائی. تو بچوں کی تربیت کے لیے ہمیں شروع سے انتظام کرنا ہوگا, شروع سے ارادہ کرنا ہوگا, شروع سے ہمیں تربیت کرنی ہوگی. صرف والدہ کا نیک ہونا کافی نہیں. جیسے میں نے عرض کیا, باپ نیک ہوگا, والدہ نیک ہوگی, تو اچھا پھل ہوگا, اچھے اثرات ہوں گے.
اگر باپ نیک نہ ہوا، والدہ نیک ہوئی، ان کا آپس میں جھگڑا ہوتا رہے گا. والدہ نیک نہ ہوئی، والد نیک ہوا، تو آپس میں اختلاف ہوتا رہے گا. تو ماں باپ دونوں کا نیک ہونا ضروری ہے. جب تک دونوں خود دین پر عمل پیرا نہیں ہوتے تو بچے کہاں سے نیک ہوں گے؟ پھر بچوں کے نیک ہونے کا سوچنا اور بچوں کے نیک ہونے کے بارے میں کوشش کرنا خام خیالی. کبھی بیری کے درخت پر آم کیسے اگ سکتے ہیں؟ آم کے درخت پر آم اگیں گے، بیری کے درخت پہ بیری اگے گی. جیسے ماں باپ ہوں گے ویسی اولاد ہوگی. اگر ماں باپ نیک ہوں گے اولاد نیک ہوگی، اور ماں باپ اولاد کی نیک تربیت کریں گے اولاد نیک ہوگی. اولاد کی نیکی ماں باپ کے عمل کی وجہ سے ہوتی ہے. امام ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں البرکۃ التی تحل علی الابناء تکون باعمال الآباء. بچے جو نیک ہوتے ہیں اور بچوں میں جو برکت ہوتی ہے ان کے باپوں کے عمل کی وجہ سے ہوتی ہے. ان کے باپوں کی نیکی کی وجہ سے بچے نیک ہوتے ہیں. صرف نیت کر کے، صرف ارادے کر کے بچے نیک نہیں ہو جاتے. اور فرمایا والبرکۃ التی تحل علی الآباء تکون بدعاء الابناء. بچے ماں باپ کے عمل کی وجہ سے نیک ہوتے ہیں، اور ماں باپ کو بچوں کی دعا کے اثرات پہنچتے ہیں. بچوں کو ماں باپ کا عمل کا اثر پہنچتا ہے اور ماں باپ کو بچوں کی دعا کا اثر پہنچتا ہے. اللہ تعالیٰ نے سورہ کہف میں زبردست قصہ بیان فرمایا ہے سیدنا موسیٰ اور سیدنا خضر علیہ السلام کا. بہت زبردست قصہ ہے، کبھی موقع ملا انشاءاللہ جمعہ کے خطبوں میں اس کو ذکر کروں گا اللہ کے فضل و کرم سے انشاءاللہ. اس میں 3 قصے ہیں، اور 3 قصوں میں سے 2 قصے وہ نیک ماں باپ کے ہیں. ان میں سے جو آخری قصہ ہے دیوار والا، 2 یتیم بچے تھے، ان کے لیے ان کا باپ خزانہ چھوڑ گیا تھا. بچے چھوٹے تھے تو وہ دیوار گرنے والی تھی، اگر دیوار گر جاتی تو خزانہ ظاہر ہو جاتا. اللہ نے 2 عظیم نبیوں سے، سیدنا موسیٰ علیہ السلام، سیدنا خضر علیہ السلام سے اس دیوار کی تعمیر کروائی ہے. اس بستی میں جس بستی والوں نے حضرت موسیٰ حضرت خضر کا دھیان ہی نہیں کیا، ان کو کھانا ہی نہیں پوچھا، تو وہ ایک دیوار گر رہی تھی تو سیدنا خضر علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس دیوار کو ٹھیک کر دیا حضرت خضر کے کہنے پہ. اور حضرت موسیٰ نے پوچھا ہے خضر ہم نے یہ دیوار کیوں ٹھیک کی ہے؟ تو وہ تیسری بات تھی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کی تھی، اور ان کے بعد علیحدگی ہو گئی حضرت موسیٰ حضرت خضر میں. تو بعد میں حضرت خضر نے بتایا کہ یہ دیوار ہم نے کیوں ٹھیک کی تھی. فرمایا وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا. یہ دیوار 2 یتیم بچوں کی تھی، اور اس دیوار کے نیچے خزانہ موجود تھا ان بچوں کے لیے. وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، باپ ان کا نیک تھا. ان کے باپ کی نیکی کا فائدہ اللہ نے انہیں دنیاوی طور پر کیا دیا؟ اللہ نے ان کے خزانے کو ان کے بڑے ہونے تک محفوظ کر دیا. یہ باپ کی نیکی کا فائدہ ان کی اولاد کو دنیا کا فائدہ پہنچا. اللہ نے دنیا کا خزانہ نبیوں کے ذریعے دیوار کی تعمیر کروا کر ان سے محفوظ کروا دیا، تاکہ یہ بچے بڑے ہوں تو بڑے ہو کر انہیں خزانہ ملے. یہ نہ ہو کہ یہ یتیم ہوں، بچے ہوں، ان کا خزانہ ملے اور لوگ ان کا خزانہ ہڑپ کر جائیں. یہ دنیا کا فائدہ تھا جو باپ کی نیکی کی وجہ سے اولاد کو پہنچا. اگر باپ کی نیکی کا فائدہ اولاد کو دنیاوی نعمتوں کی صورت میں ملتا ہے تو دین کی صورت میں کیوں نہیں ملے گا؟ باپ نیک ہوگا تو اولاد نیک کیوں نہیں ہوگی؟ اولاد لازماً نیک ہوگی. جیسا باپ ہوتا ہے، جیسے ماں باپ ہوتے ہیں، ویسے ان کے بچے ہوتے ہیں. سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں حفظا بصلاح ابویہما، کہتے ہیں کہ ان بچوں کے مال کی حفاظت ان بچوں کے ماں باپ کے نیک ہونے کی وجہ سے کی گئی تھی. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی تفسیر ہے. سیدنا ابن مسعود رضی اللہ عنہ، اور کیا مقام ہے سیدنا ابن مسعود کا آپ سب جانتے ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ میں رات کو تہجد پڑھتا ہوں، میں رات کو عبادت کرتا ہوں، اس لیے عبادت کرتا ہوں کہ میرے بچے نیک ہو جائیں. اپنے بچوں کی نیکی کی وجہ سے میں عبادت کرتا ہوں تاکہ میری اس عبادت کا اثر میرے بچوں پہ پہنچے.
اصل عبادت تو اللہ کے لیے ہوتی ہے، وہ تو مقصود ہے ہی ہے۔ اللہ کی عبادت کے ساتھ، اللہ کے لیے اخلاص کے ساتھ ساتھ اس ہماری عبادت سے، ہماری نیکی سے ہمارے بچوں پہ اثر پڑتا ہے۔ بہت مشہور امام ہے سیدنا سعید بن مسیب، تابعین کے سردار ان کو کہا جاتا ہے، سید التابعین۔ وہ فرماتے ہیں انی لاصلی فاذکر ولدی فازید فی صلاتی، فرمایا کرتے تھے میں نماز پڑھ رہا ہوتا ہوں، مجھے میرے بچوں کا خیال آ جاتا ہے، میں اپنی نماز میں اضافہ کر دیتا ہوں، اپنے بچوں کی خیر کے لیے کہ میری اس نماز کے اضافے کی وجہ سے، میری اس بہترین نماز کی وجہ سے اس کا اثر میرے بچوں پر پہنچے گا، میرے بچوں کی تربیت پہ پہنچے گا۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو نمازی بنائیں، ڈنڈے مار کر، سختی کر کے، خود نماز نہ پڑھیں اور بچوں کو سختی کر کے نماز پڑھائیں، خود سچ نہ بولیں اور بچوں کو سختی سے سچ بلوائیں، خود اچھے کام نہ کریں اور بچوں سے سختی سے اچھے کام کروائیں، خود بستر پہ پڑے ہیں اور بچوں سے ڈنڈے کے ساتھ ہم محنت کروائیں، یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ عملی نمونہ بنیں بچوں کے لیے، بچوں کی آٹومیٹک تربیت ہوگی۔ بچوں کے لیے دعا کیجیے، پھر سب سے پہلے بچوں کی توحید کی دعا کیجیے، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی طرح، وَجَنُّبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اے اللہ مجھے اور میری اولاد کو بتوں کی عبادت سے بچا، اے اللہ مجھے اور میری اولاد کو شرک سے بچا دے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ ہیں جنہیں اللہ نے حنیف کا لقب عطا کیا ہے کہ وہ ایک اللہ والے تھے، اللہ کی طرف سے گارنٹی ہے کہ ایک اللہ والے تھے، لیکن وہ اللہ تعالیٰ سے ہر وقت اپنے لیے اور اپنے بچوں کے شرک سے بچنے کی دعا کیا کرتے تھے۔ قرآن کریم کی پوری سورہ لقمان، حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی، شرک سے بچنے کی نصیحت کی، یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم۔ سب سے پہلے اپنے بچوں کے شرک سے بچنے کی دعا کی۔ بچوں کو سب سے پہلے توحید سکھانی چاہیے۔ بچے ابھی بولنا شروع کریں تو بچوں کو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سکھانا چاہیے۔ سلف صالحین کے بارے میں آتا ہے کہ سلف صالحین اپنے بچوں کو سب سے پہلے لا الہ الا اللہ سکھایا کرتے تھے، اللہ رب العالمین کے بارے میں بتایا کرتے تھے، اللہ رب العالمین کی صفات کے بارے میں بتایا کرتے تھے۔ اللہ رب العالمین کہاں ہیں؟ آسمانوں میں ہیں۔ اللہ رب العالمین عرش پہ مستوی ہیں، جیسے اللہ رب العالمین کی ذات کو لائق۔ اللہ رب العالمین ہر چیز کو جاننے والے ہیں، دن کی روشنی میں بھی دیکھتے ہیں، رات کے اندھیرے میں بھی دیکھتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کے لیے دوپہر 12 بجے کوئی معاملہ ہو وہ، یا رات کے اندھیرے میں کوئی معاملہ ہو، چونٹی چل رہی ہو، اللہ رب العالمین کے لیے دونوں چیزیں برابر ہیں۔ یہ بات سیدنا لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو سکھائی تھی، اللہ نے قرآن کریم میں ذکر کیا ہے، یا بنی انہا ان تکو مثقال حبۃ من خردل، اے پیارے بیٹے اگر کوئی رائی کے دانے کے برابر عمل ہو، اچھا یا برا، فتکن فی صخرۃ، ایک پتھر کے اندر ہو، او فی السماوات او فی الارض، آسمان کی وسعتوں میں کئی وہ چیز ہو ایک رائی کے دانے کے برابر، او فی الارض، یا زمین کے اندر وہ چیز ہو، یأتی بہ اللہ، اللہ کو صرف اس کا علم نہیں ہے، اللہ کو علم تو ہے ہی، اللہ قیامت کے دن اسے لے بھی آئے گا۔ ان اللہ لطیف خبیر، بے شک اللہ تعالیٰ بہت باریک بین ہے، خبردار ہیں۔ بچوں کی تربیت کرنی ہے، بچوں کو یہ باتیں سکھانی ہیں، عقیدہ سکھانا ہے، بچوں کو توحید سکھانی ہے۔ سلف صالحین فرمایا کرتے تھے کہ جب بچے بولنا شروع کریں تو سب سے پہلے انہیں لا الہ الا اللہ ان کے زبان سے نکلوایا کرو، تاکہ ان کے منہ سے پہلا جو کلمہ نکلے وہ لا الہ الا اللہ نکلے۔ بچوں کو بچپن سے شیطان اور شیطان کی نفرت سکھانی چاہیے۔ ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، شیطان کی نفرت سکھانی چاہیے، پھر شیطان کے چیلوں کی نفرت سکھانی چاہیے، کفار کی، یہود و نصارہ کی۔ بچوں کو بتانا چاہیے کہ اللہ ہم سے رحم کرنے والے ہیں، اللہ بہت اکرام کرنے والے ہیں، اللہ سب کچھ جاننے والے ہیں، اور شیطان ہمارا دشمن ہے۔ اور بچوں کو بچپن سے سکھانا چاہیے کہ بیٹا شیطان تمہارا دشمن ہے، شیطان تمہارا نقصان چاہتا ہے، اور شیطان تمہیں ورغے لاتا ہے، تم نے شیطان کی چالوں میں نہیں آنا۔ بچوں کو بچپن سے یہ بات سکھائیں، اور یہ بات بالکل حقیقت ہے۔ شیطان اتنا بڑا بدبخت ہے، اتنا بڑا بدبخت ہے کہ بچہ ابھی پیدا ہوتا ہے شیطان اسے کچوکا لگاتا ہے، حدیث میں آتا ہے۔
بچہ پیدا ہوتا ہے فطرت پہ پیدا ہوتا ہے، توحید پہ پیدا ہوتا ہے، شیطان اسے تنگ کرتا ہے، شیطان اسے کچوکا لگاتا ہے. جب بچہ چیخ مارتا ہے وہ شیطان کے کچوکا لگانے سے چیخ مارتا ہے. احادیث مبارکہ میں آتا ہے شیطان چھوتا ہے اس بچے کو. جو بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے ساتھ ایک جن، ایک چیلا شیطان کا ساتھ لگا دیا جاتا ہے. بچپن سے ہمیں بچے کی تربیت کرنی ہے اور بچے کو بتانا ہے کہ بیٹا تمہارے ساتھ شیطان لگا ہوا ہے اور شیطان تمہارا دشمن ہے اور تم نے اپنے آپ کو شیطان سے بچانا ہے اور تمہیں اللہ رب العالمین کی حفاظت میں آنا ہے اور اللہ رب العالمین کے بارے میں ہمیں اسے سکھانا ہے. یہ بچوں کی تربیت ہمیں شروع سے کرنی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما منکم من احد الا وقد وکل به قرینہ من الجن. صحیح مسلم کی حدیث ہے. تم میں سے کوئی شخص نہیں ہے مگر اس کے ساتھ ایک جن بھی اس کے ساتھ مقرر کر دیا جاتا ہے، ایک قرین اس کے ساتھ مقرر کر دیا جاتا ہے ہر شخص کے ساتھ پیدا ہونے کے ساتھ ہی. سیدنا عبداللہ بن عمر کے بارے میں آتا ہے ایک دفعہ نکلے کہیں، ایک چھوٹی بچی گانا گا رہی تھی. تو سیدنا عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ دیکھو شیطان کتنا بدبخت ہے، اگر اس نے کسی کو چھوڑنا ہوتا تو اس بچی کو چھوڑ دیتا. اس نے اس بچی کو بھی ورغلایا ہے، اس بچی کو بھی نہیں چھوڑا. یعنی ہم کیا کرتے ہیں کہ چھوٹا بچہ ہے کوئی بات نہیں، بڑا ہوگا تو یہ نیک بن جائے گا. نہیں، بچوں کو بچپن سے دین سکھائیں، بچوں کو بچپن سے اللہ رب العالمین کی محبت سکھائیں، بچوں کو بچپن سے شیطان سے نفرت سکھائیں، بچوں کو بچپن سے سکھائیں شیطان تمہارا دشمن ہے، ہمیں شیطان سے بچنا ہے. اور بچے فطرت پہ ہوتے ہیں، بچے یہ چیزیں بڑی تیزی کے ساتھ سیکھتے ہیں اور یہ چیزیں بچوں کے اندر رچ بس جاتی ہیں. آپ کبھی بچوں سے بات کر کے دیکھیں اس حوالے سے، کبھی بچوں کو توحید کے بارے میں، اللہ رب العالمین کے بارے میں، فرشتوں کے بارے میں، شیطان کے بارے میں بتا کر دیکھیں. آپ کو لگے گا جیسے پہلے سے ہی ان کو یہ چیزیں فیڈ کی ہوئی ہیں، فطرت پہ ہیں نا. کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ فطرت پہ پیدا ہوتا ہے. اللہ سکھا کر بیچتے ہیں، ماں باپ یہودی عیسائی بنا دیتے ہیں، ماحول ان کو خراب کر دیتا ہے. جب ہم ان کو ماحول خراب دیتے ہیں تو اگر بچپن سے وہ کارٹون دیکھیں گے الٹے سیدھے، ان کارٹونوں کے اندر غیروں کی تہذیب ہوگی، گانا بجانا ہوگا، میوزک ہوگا، الٹی سیدھے چیزیں ہوں گی، تو بچوں کو تو ہم خود ڈوز دے رہے ہیں انہیں غلط. ہمیں بچوں کو بچپن سے اچھی ڈوز دینی ہے، اچھی باتیں سکھانی ہے. یہ نہیں کہنا ابھی یہ چھوٹے ہیں کوئی بات نہیں، بڑے ہو کر سیکھ لیں گے. ہمیں بچپن سے توجہ دینی ہے، بچپن سے انہیں سکھانا ہے. یہ موضوع بہت لمبا ہے، مجھے موقع ملا تو اگلے خطبے میں انشاءاللہ اس موضوع کو مکمل کروں گا. ابھی اسی پر بات مکمل کرتا ہوں کہ ہمیں بچوں کی تربیت، اپنی اولاد کی تربیت شروع سے شروع کرنی ہے. یہ نہیں کہ بڑے ہوں پھر ہم ان کے بارے میں اب سوچنا شروع کریں. تو ہمیں اولاد کی تربیت کے لیے بہت پہلے، شادی سے پہلے سوچنا ہوگا، تب ہم صحیح نہج پہ چلیں گے اور صحیح نہج پہ ہم پھر ایک پلاننگ کے ساتھ خود بھی نیک ہوں گے اور ہماری اولاد بھی نیک ہوگی. اللہ تعالی ہمیں اور ہماری اولاد کو جہنم کی آگ سے بچائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.